अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, पाकिस्तान टीम को न्यूजीलैंड में व्हाइट वॉश बचाने का चैलेंज है। जी हां, चौथे T20 में रूठी हुई जीत को मनाने के लिए पाकिस्तान टीम क्राइस्टचर्च पहुंच गई है और 5 मैचेस की सीरीज में ब्लैक कैप्स को 3-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जी हाँ नाजरीन, रिपोर्ट आपने देखी। इस पर बात करने के लिए फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान सलमान बट हमारे साथ हैं। सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज हुई, हम हार गए, हमें अंदाजा भी था। लग ये रहा था कि ये T20 फॉर्मेट हम समझते हैं हमारे बड़ा क्लोज है, हम बहुत अच्छा खेलते हैं, तो यहां जाके न्यूजीलैंड में कुछ दुख कम हो जाएगा, बल्कि दुख तो बढ़ गया और न्यूजीलैंड से हम ये सीरीज हार चुके हैं। क्या वजह है जो मुसलसल नाकामियां मिल रही हैं? दो चीजें हैं। जब भी आप हारते हैं तो पहली बात तो यह है कि जो टीम आपसे जीतती है डेफिनेटली उसने हमसे बेहतर क्रिकेट खेली है और एज अ स्पोर्ट्समैन आपको उसको अप्रिशिएट करना है कि यार न्यूजीलैंड ने आपको आउट क्लास किया है तीनों मैचेस के अंदर। फिर हम देखेंगे डेफिनेटली कि हमसे क्या हो सकता था जो हम ना कर सके, जिसकी वजह से ये डिफीट हुई। आई थिंक कि हमारे कुछ डिसीजंस, ऑल्दो के हम सैम को खिला रहे हैं माजम के साथ, हमने कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस किए। हमने टॉप ऑर्डर के अंदर सैम को लाए, बाबर को नीचे किया और मिडिल ऑर्डर में हमने आजम को ऐड किया। बट द पॉइंट इज कि क्या हमने स्ट्रेटेजिकली मैच को उस तरह खेला जिस तरह हमें खेलना चाहिए था? मेरा ख्याल है कि हम इससे बेहतर। जब 2 मैचेस हम हारे तो 2 मैचेस हारने के बाद हमने तब्दीलियां की, लेकिन उसके बाद भी नताइज नहीं बदल पाए। तो क्या हम कंडीशन से एडजस्ट नहीं हो पा रहे? स्क्रीन पे कोई ऐसी चीज नहीं देखी, ना कोई एक्स्ट्रा बाउंस देखा विकेट में ऑस्ट्रेलिया की तरह, ना कोई सीम मूवमेंट देखी। जो हमने देखा, सबने देखा कि न्यूजीलैंड ने हमें तीनों मैचेस में, एक में 226 रन किए, एक में 194 रन किए। सो प्योर बैटिंग ट्रैक्स थे। अब होता यह है क्रिकेट में कि आप जब बैटिंग के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस करते हैं और उसमें 1-2 नए प्लेयर्स को लाते हैं तो जो बैटिंग है ना वो प्रेशर फ्री पहली बैटिंग है। आप टॉस जीत के अगली टीम को दावत दे रहे हैं और जो कि एक इनफॉर्म टीम है। और हमारी हमेशा अगर हम बातें सुने अपनी टीम से मुतालिक तो हमारे सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं जी हम बॉलिंग हैवी साइड है, हमारे तो बॉलर बड़े कमाल के हैं। तो भाई उन बॉलरों को दफा करने का मौका देना। आप अपने बैट्समैनों को कहें कि वो पहले खेल के रन्स बनाएं। वो पहले खेल के 180, 200, 210 रन्स मुख्तलिफ हैं। जब आप चेस में जाते हैं और नए प्लेयर्स के साथ जिन्होंने अभी अपनी जगह बनानी होती है टीम के अंदर, उनके लिए वो मुख्तलिफ फेज है। वो इतना आसान नहीं है चेज में जाना। तो ये हमसे गलती हुई है। अच्छा, हम कहते हैं बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ है सलमान, और हम ये देख रहे हैं कि हमने बहुत सारे रन्स दिए हैं इस सीरीज में। अगर फिल एलन की बात करें तो वंस इन अ लाइफ टाइम इनिंग, क्या शानदार इनिंग खेली, 16 छक्के लगाए, ब्रिलियंट। बट पॉइंट ये है कि इससे पहले वाले मैच में भी ही मेड 70 ऑड रन्स, यहां उन्होंने 137 की एक आउटस्टैंडिंग नॉक खेली। हमारे बॉलर्स को ऐसा लग रहा था पता ही नहीं है कि फिल एलन को बॉल कहां करानी है। वो उनके जो फेवरेट स्पॉट्स थे वहां पे बॉल दे रहे थे और वो पिटाई करे जा रहे थे। तो अफसोस की बात यह है कि उमर गुल वहां मौजूद हैं, इतने एक्सपीरियंस हैं, तो क्या इनको कोई समझा नहीं रहा, कोई इनको गाइड नहीं कर रहा? तो चीजें होती हैं, टेक्निक बताने वाला ना हो तब भी मसला है और जरूरत से ज्यादा हो तब भी मसला है। यहां पर ना होने वाली बात नहीं। यहां पे तो 17 लोगों का कंटिजेंट है साथ और उसमें हर ऊपर नीचे दाएं बाएं राइट लेफ्ट का कोच है। तो आई डोंट नो, फिर भी अगर स्ट्रेटेजिक फॉल्ट्स हो रही हैं तो फिर किसको ब्लेम करना है? या कोई आके कहेगा कि ये मेरा आइडिया था, कोई जिम्मेदारी लेगा? या फिर ऐसा कहा जाएगा कि जनाब ये तो देखे मैनेजमेंट का डिसीजन था और आपको फिर कोई बंदा नहीं मिलेगा, एक मैनेजमेंट का नाम दे दिया जाएगा। आई थिंक कि स्ट्रेटेजिक जो कॉल है वो आनी कप्तान से चाहिए और अगर कप्तान उसमें मदद चाहता है तो उसके लिए कोच होता है या कोई एक समझदार 1-2 लोग होते हैं साथ। लेकिन यहाँ तो हजूम है और फिर भी बात सामने नहीं आ रही। तो देखें, हमें देखना पड़ेगा कि कौन है जो इन चीजों पर डिसीजन लेता है। और हमने देखा कि स्टैट्स के ऊपर डिसाइड कर रहे हैं, पिच का जिक्र ही नहीं कर रहे। ये दुनिया की पहली टीम है जो पिच नहीं देखती और स्टैट्स पे बात। अच्छा, कल आपने शाहीन की बात भी सुनी होगी, उनका ये कहना था कि वक्त देना होगा, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। आई टोटली अंडरस्टैंड कि आपने यहाँ जिस तरह के, जैसे आपने भी कहा, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस थे, आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे थे, तो ये तो समझ में आता है कि अगर तैयारी हो गई तो ठीक है, नहीं हार तो वैसे ही रहे हैं, हारने की आदत पड़ जाएगी। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं, तो क्या ये दिफा करना चाह रहे हैं इस पोजीशन का जिसमें हम हैं इस वक्त?
ایز اے کیپٹن تو آپ اپنے پلیئرز کا دفاع کرتے ہیں, وہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن وہ دفاع ہونا چاہیے, وہ زبردستی نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ آپ کہہ لیجئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑے سے میچ ہیں, یہ ایسا ہے, یہ ایسا, دیٹ از آل فائن, لیکن دیر از سم پلیس جہاں پر آپ بہتر کر سکتے تھے. حارث رؤف کا کیا دفاع ہے اب اس طرح کی جو بولنگ کر رہے, 2 اوور میں 30 رنز اگر انہیں بن جائیں گے تو پورے سپیل کا سکور تو وہ 2 اوور میں کھا لیتے ہیں. پھر اگر وہ آخر میں کم بیک کرتے ہیں 1 اوور اچھا کر کے, تو تب تک تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. وہ یہی ہوتا ہے نا کہ 240 کی بجائے 220 ہو جاتا ہے. لیکن ایسے کم بیک کا کیا فائدہ جو 200 کے بعد آپ کو یاد آ رہا ہے کہ جی تھوڑا سا کم بیک کر لیں. انیشلی یہ آپ کے ایکسپیرینس بالرز ہیں. نواز ہے 8 سال سے کھیل رہا ہے, آپ کا شاہین افریدی ہے پچھلے 5-6 سال سے, 2019 کا ورلڈ کپ بھی کھیلا ہے, ہر قسم کا ایکسپیرینس ہے. حارث رؤف نے ٹیسٹ کرکٹ کو پیچھے کر دیا, فرسٹ کلاس ان میں سے کوئی کھیلنا نہیں چاہتا. آپ کے آج کل ہر بندہ ہی ایکسپرٹ بنا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں جی یہ T20 کے وائٹ بال کے کرکٹرز ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وائٹ بال کا کرکٹر بننے کے لیے یا کرکٹر بننے کے لیے اگر آپ لمبے طرز کی کرکٹ کے تھرو نہیں گزریں گے آپ پورے کرکٹر بن ہی نہیں. اچھا, کچھ بات بیٹرز کے حوالے سے کر لیتے ہیں. سائم ایوب اور محمد رضوان, یہ جو اوپننگ پیئر ہم نے چینج کیا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں اس کو برقرار رکھنا چاہیے؟ سیم جو ہے نا بہت ٹیلنٹڈ پلیئر ہے, اور سیم نے تھوڑی جھلک دکھائی پہلے میچ میں, 8 بالوں میں اس نے 27 رنز کیے. اس کے بعد جب دونوں دفعہ وہ آیا, دیکھیں آپ ایک تو پلیئر نیا انجیکٹ کر رہے ہیں, دوسرا آتے ہی اس پہ پریشر ہے کہ جی 200 رنز چیز کرنا ہے, اور اس سے ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ نے فیئر لیس کھیلنا ہے, تو اس میں اس کے فیلیئرز بھی آئیں گے, پھر آپ نے اس کو اون کرنا ہے. یہ 2-3-4 میچوں میں اگر آپ نے کسی کو رکھنا نکالنا ہے, اور پھر اگر وہ بھی یہ سمجھ کے کھیلے کہ یہ 2-4 میچوں میں میرا فیٹ ہے, تو وہ بھی پہلے آرام سے اپنا 50 کرے کہ یار کیونکہ میں باہر نہ ہو جاؤں. تو اس طرح T20 کی کرکٹ ٹیم نہیں بن سکتی. تو آپ کو اگر کسی کو کوئی ٹیلنٹ میں ٹرسٹ دکھانا ہے تو پھر اس کو 1-2 سیریز دینی پڑیں گی, چاہے وہ XYZ کوئی بھی پلیئر ہو, سیم ایوب ہو نہ ہو. اور آئی تھنک کہ جو آپ نے ورلڈ کپ میں جانا ہے وہاں پہ وکٹیں 200 رنز والی نہیں ہوں گی. ویسٹ انڈیز میں ہونا ہے اور USA میں ہونا ہے. وہاں پر ابھی تک جتنی کرکٹ ہوئی ہے, اور دیکھتے ہیں ہم CPL ہو یا میں نے بھی ادھر ورلڈ کپ کھیلا ہے, ادھر بہت زیادہ ہائی سکورز نہیں ہوتے, 1 آدھ گراؤنڈ میں ہوتے ہیں, زیادہ تر 160-70 والا میچ ہوتا ہے. تو آپ کو اس حساب سے اپنی مائنڈ سیٹ تیار کریں. ٹھیک ہے, سلمان ہمارے ساتھ ہیں اور مزید ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, کہیں مت جائیے گا. ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back once again to Sports Room. اور سلمان بٹ ہمارے ساتھ ہیں, اور بات ہو رہی ہے جو نیوزی لینڈ کی T20 سیریز ہے پاکستان کی, اور جو ہماری پرفارمنس ہے, کہا یہی جا رہا تھا کہ یہ ورلڈ کپ کی تیاری کے حوالے سے. تو سلمان, افتخار, مجھے افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے, ہی از گاٹ دا ٹیلنٹ, ہی از ڈن اٹ مینی ٹائمز بفور, بٹ اب کافی عرصے سے ان کی پرفارمنس میں کنسسٹنسی نہیں ہے, تو کوشچن مارک ان کے اوپر آ رہا ہے. پھر اعظم خان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ان کو تو اتنا ایک بینیفٹ ملا ہوا ہے کہ ان کی اسکل کی وجہ سے ان کی فٹنس پر بھی کوئی سوال نہیں پوچھ رہا, اور ان کو کھلا رہے ہیں, پھر بھی نتیجہ نہیں آ رہا, کمبینیشن وہ جو بنانا چاہ رہے ہیں وہ نہیں بن پا رہی. کیا کہیں گے؟ بات یہی ہے کہ آپ اگر دنیا میں دوسری ٹیموں کے پلیئر دیکھیں تو 2-3 پلیئر ان کے وہ ہیں جو اسٹرائک ریٹ بھی اچھا کرنا جانتے ہیں اور باری لینا بھی جانتے ہیں. یعنی ولیمسن کرکٹنگ سٹروکس کھیلتے ہیں. اگر آپ کو انڈیا کے پلیئرز کو دیکھیں وہ کرکٹنگ سٹروکس پہ رنز کرتے ہیں. ہمارے پلیئرز کو دیکھیں تو 2 ہی ایریاز نظر آتے ہیں, ایک وہ مڈ وکٹ مارتے ہیں یا وہ نکل کے ہٹ مار دیتے ہیں. تو جو گراؤنڈ کے چاروں طرف کھیلنا, کرکٹنگ سٹروکس کھیلنا, یہ آتا سارا کچھ بڑی کرکٹ سے ہے. بابر اور رضوان کی جوڑی کیوں زیادہ کامیاب ہے, کنسسٹنٹ ہے, یا کہہ لیجئے کہ انہوں نے 200 رنز کے چیز کرنے, سب سے 7 سینچری پارٹنرشپس ہیں, کیونکہ وہ بابر کرکٹنگ سٹروکس کھیلتا ہے اور سامنے والے کو بھی ساتھ چلا لیتا ہے. لیکن جب آپ کی ریلائنس ٹو مینی ایسے پلیئرز پہ ہوگی کہ جو ٹیکنیکلی اتنے ساؤنڈ نہیں ہے, اور پھر وہ جب آئیں گے تو اوپر سے انہیں 14-15 کا رن ریٹ چاہیے ہوگا, بڑا مشکل ہے ان کا ایسی کنڈیشن میں آپ کو میچ. اچھا, ایک چیز جس کا مجھے ہمیشہ ڈر رہتا ہے کہ ابھی PSL ہے سیزن 9, اس میں کوئی پرفارمنس دے گا, سارا شور مچنا شروع ہو جائے گا, ان کو دوبارہ ٹیم میں رکھ لو اور دوبارہ ٹیم میں رکھ لیا جائے گا, پھر کمبینیشن کیسے بنے گا؟ یہ جو پاکستان کرکٹ کی سب سے بڑی پرابلم ہے, شارٹ ٹرم جو فائدہ دیکھتے ہیں اپنا, اور اس کو دیکھتے ہوئے PSL کی پرفارمنس پہ ٹیم میں شامل کر لیتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کون سے ایسے کھلاڑی ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ دیکھا جائے تو یہ سارے پرفارمرز ہی کھیل رہے ہیں. یہاں پہ ابھی ان سے پرفارم نہیں ہوا, لیکن ان لڑکوں نے ڈومیسٹک میں یا PSL میں اس طرز کی کرکٹ میں پرفارمنسز دی ہوئی ہیں. لیکن آپ انٹائرٹی میں PSL کو بیس مت بنائیں کسی بھی سلیکشن کی. فرسٹ کلاس کرکٹ لازمی دیکھیں آپ.
آپ مجھے کوئی ایسا بندہ بتا دیجئے 9واں سال آنے والا ہے انشاءاللہ پی ایس ایل کا, کہ جو صرف پی ایس ایل سینسیشن ہو اور اس نے کمال کر دیا ہو دنیا کرکٹ میں. پکا کرکٹر ہی ایسا ہے تمام ٹیموں میں جو پورے طرز کا پلیئر ہوتا ہے, فلی گرون پلیئر ہوتا ہے, فلی کوکڈ ہوتا ہے, اس کی پرفارمنس کو چیلنج نہیں کر سکتے صرف لیگوں کے پلیئر. تو یس پی ایس ایل ہمارا برانڈ ہے, اس کی پرفارمنس کو آپ نے بالکل اس کو ویلیو کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ آپ نے باقی کرکٹ کی جو ہے نا پلیئرز کو وہ کھلانی ہے, اس کے بغیر پلیئر کمپلیٹ نہیں ہو. اچھا بالنگ پہ بات کر لیں, اور اس میں وقت کم ہے کیونکہ جلدی سے کر لیتے ہیں. حارث کے حوالے سے آپ نے ایک ٹچ بھی کیا تھا تھوڑا سا حارث کے ٹاپک کو. آئی ایم آل اپ فار پیس, لیکن حارث کبھی کبھار اتنے زیادہ رن دے دیتے ہیں کہ میچ میں واپسی مشکل ہو جاتی ہے, تو یہ پریشانی کی بات نہیں ہے؟ پریشانی کی بات, لیکن ہم جب اپنے بولرز کی تعریفیں کرتے ہیں اور جن بیسز پہ کرتے ہیں اس سے بائی اینڈ لارج پتہ چلتا ہے کہ ہم کرکٹ میں بولنگ کا یا بیٹنگ کا جو ریئل آرٹ ہے ہم اس سے آشنا ہی نہیں ہے, واقف ہی نہیں ہے. ہم تو سپیڈ گن دیکھ کے بولر کی تعریف کرتے ہیں, نہ اس کی لائن دیکھتے ہیں, نہ اس کی لینتھ دیکھتے ہیں. آپ مجھے کوئی ایک بال بتا دیں جو انہوں نے سوئنگ کیا ہو, جبکہ ان کے مقابلے میں آپ اگر سعودی کو دیکھیں ایٹ لیسٹ پہلے 2 اوور میں ان کا بال سوئنگ ہوتا ہے. اگر آپ ایڈم ملنے کی وکٹس دیکھیں تو وہ بال سوئنگ کرتے ہیں. اگر اب ابھی 50 اوور کا ورلڈ کپ گزرا ہے, جن بالرز جو ٹیسٹ کے بالرز تھے وہ سب سے کامیاب رہے ہیں وائٹ بال کی کرکٹ میں, جنہیں بال سوئنگ کرنا آتا ہے. ہمارے بالرز کا مسئلہ یہ ہے ان کا کوئی گین سوئنگ نہیں ہوتا, صرف ایک ریورس سوئنگ ہوتا ہے, تب تک ساری ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہے. اور ریورس سوئنگ میں بھی یہ تب تک وکٹ نہیں لیتا ہے جب تک کوئی انہیں بڑی ہٹ نہ مارنے جائے. جو اصل بالر ہے وہ تو ٹریپ کر کے آؤٹ کرتا ہے. جو ایکسپیرینس بالر, اصل سے مراد یہ ہے کہ جو تجربہ کار ہے جس نے فرسٹ کلاس کی مار کھائی ہے, یہ وکٹیں تب لیتے ہیں جب کوئی ہر بال پہ حملہ کر رہا ہوتا ہے, اس میں مس ہٹ ہوتی ہے, سلور ون چیک نہیں ہوتی یا بال مس ہوتی ہے تو آؤٹ کر. ٹھیک ہے سلمان, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. امید کرتے ہیں کہ یہ جو کمبینیشن بنا رہے ہیں اس میں کامیاب ہو جائے, کچھ جیت بھی ہمیں نصیب ہو. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.